اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ناظرین، آج کے اس تقریری مقابلے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش تبسم، اور میرے ساتھ میرے دو بہت ہی پیارے ساتھی اینکرز جو کہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، مدثر اقبال اور سمیہ رضوان۔ کیا باتیں آپ لوگ کرتے رہتے ہیں؟ کام بہت نہیں مطلب مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ آن ایئر بھی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ آف ایئر بھی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا باتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی؟ ہم نے اتنا بڑا تقریری مقابلہ ہے، اس پہ ڈسکشن تو بنتی ہے نا، مطلب کام کی بات ہو رہی ہے، کام کی بات، مجھے لگا گوسپس ہو رہی ہیں۔ وہ اس کے بعد کریں۔ چلیں جناب، آج کا ہمارا جو تقریری مقابلہ ہے اس کا ٹاپک میں آپ کو بتا دی چلوں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے، ہمیشہ کی طرح ہماری ٹیم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے بڑا ڈفرینٹ سا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ڈیبیٹرز ہیں وہ پہلے کی طرح 3 ڈیبیٹرز آج بھی ہوں گے۔ جو ایک ونر ہوگا وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر، دوسرے بزر سے پہلے یا دوسرے بزر پر آپ کو تقریر ختم کرنا ہوگی۔ تو بلاتے ہیں اپنی فرسٹ مقررہ کو جو کہ ہیں ایلیا علی۔ آ جائیں ایلیا۔ ایلیا، ایلیا AALIYA، ایلیا، جان ایلیا ہے نا جیسے۔ ایلیا بڑا پیارا نام ہے آپ کا، بڑا ڈفرینٹ سا۔ ریڈی ہیں آپ؟ مائک ہے، آن ہے، اسٹارٹ ہے، کریں؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ سعدیہ علی وقار، 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ جڑواں شہر راولپنڈی میں مسلم لیگ کا جلسہ جاری تھا۔ عوام کے درمیان عوام کے پہلے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان موجود تھے، اپنے جذبات کا اظہار عوام سے کرنا چاہتے تھے، اسٹیج پر تشریف لائے۔ لاکھوں کا ازدحام موجود تھا، بے قرار سماعتیں اپنے پہلے وزیر کو سننے کے لیے بے قرار تھی کہ اچانک اسی مجمع سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی، جس کے بعد پورے مجمع میں موت کا سناٹا چھا گیا، اور ایک کونے سے آواز آئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دن دہاڑے عوام کے درمیان گولیوں سے قتل کر دیا گیا۔ سعدیہ علی وقار، اس گھر کے چراغ کو آگ لگانے والا پہلا شعارہ وہ گولی تھی جس نے لیاقت علی خان کے سینے کو چھلنی کر دیا، اور دوسری جانب میدان میں موجود قاتل سید اکبر کو قانون کے رکھوالوں نے بغیر کسی سوال و جواب کیے ہلاک کر دیا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اصل قاتل کون تھا، کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آئیے بات کرتے ہیں شہر کراچی کی، وہ شہر کی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، وہ شہر کے جہاں ایک وقت میں ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے گا کہ جب یہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے چراغ حیات کو بچانے کی بات آئی تو کبھی طیارے میں آکسیجن کی کمی پائی گئی تو کبھی خراب ایمبولینس بھجوا دی گئی۔ سعدیہ علی وقار، کیا یہ وہی بانی پاکستان نہیں ہے جس نے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنی جان کو وطن عزیز کی خاطر قربان کر دیا تھا؟ مگر افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اسی جناح کو، جی ہاں وطن عزیز کے پہلے بانی پاکستان کو، کراچی شہر میں ایک ایمبولینس کی خاطر 1 گھنٹہ ایک اسٹریچر پر انتظار کروایا گیا، اور کوئی سوال پوچھنے والا نہیں تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سعدیہ علی وقار، کون انکار کرتا ہے کہ کرونا وائرس عالمی وبا نہیں ہے؟ کون انکار کرتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے؟ مگر افسوس تو اس بات کا ہے، رونا تو فقط اس بات کا ہے، ہم کیا کریں کہ جب کسی ماں کے سامنے اس کے بچوں کی بھوک و پیاس کی تکلیف کو وہ نہیں برداشت کرتی تو آسمان کی جانب یہ دیکھ کے کہتی ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بہت شکریہ ایلیا، بہت اچھی تقریر کی آپ نے ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ نیکسٹ ہمارے جو مقرر ہیں آج کے وہ ہیں محسن احمد۔ جی محسن، 2.5 منٹ، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا۔ ریڈی ہے؟ اسٹارٹ۔ یہ گھرانہ اندھیر پرستوں کا گھرانہ ہے صدر علی وقار۔ یہاں چراغوں کی لو فقط امیدوں کی چتا جلانے کو بڑھائی جاتی ہے، سوائے اس کے ان کی کوئی وقت نہیں۔ 74 برسوں سے اس گھر پر پڑے بے یقینی کے تالے
यहाँ के रहने वालों को अंधा कर चुके, सो सहर किसको कहते हैं और उम्मीद किस चिड़िया का नाम है, ये तो कोई नहीं जानता। जानता है तो फ़कत ये कि आईनों में दिखते ख्वाब और आंगन में खिलते कल को किस तरतीब, किस फ़न से उजाड़ा जा सकता है। सदर आली वकार इस घर का पहला सुतून ईमान पर उठाया गया था, मगर फिर देखते ही देखते इस पर वक्त ने ऐसी धाक बिठाई कि ये सुतून अपने ही बलबूते पर गिर गया। इस घर की दूसरा बड़ा सहारा इत्तेहाद था, जिस पर वक्त ने ऐसी दीमक जनी कि जिसके बाइस आज ये खुद अपनी बोसीदगी की आखिरी नहज को पहुंच चुका है। और सदर आली वकार कैसे पुरसा सुनाया जाए इस लरसती हुई इमारत की आखिरी उम्मीद तंजीम के हाल का, कि जो बदहाली की अपनी शिकार खुद अपने ही हाथों से अपनी तंजीम को तबाह कर गई, कि जनाबे वाला मातम दर मातम वो जिनके रोशन मुस्तकबिल की आस में इस इमारत को सजाया गया था, वो खुद अपने ही हाथों से अपनी सेज को आग लगा गए। कि सदर आली वकार सुखनवर क्यों नहीं लिखता मेरे अश्कों के मातम को, कि मैंने जख्म हाथों से जो बुनियादें उठाई थी, मेरे आबा ने जिस ऊंची इमारत को बनाया था, उस आहन की इमारत में दरारें किस तरह आई। सुखनवर क्यों नहीं लिखता कि मेरे आखिरी विरसे को किस कातिल ने लूटा है, वो मेरी जिंदगी का ख्वाब किन हाथों में टूटा है। बताओ गैर को मेरी कमाई कौन देता है, मेरे ही शहर में मेरी दुहाई कौन देता है। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। आज का कंपटीशन टफ जा रहा है, आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे जो डिबेटर्स थे आज के, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है। तो नेक्स्ट हमारी जो तीसरी डिबेटर हैं आज की, वो हैं अनुषा वारसी। जी अनुषा, माइक सेट कर लें आप, रेडी हो जाएं तो बताइए। रेडी करें स्टार्ट? चलें स्टार्ट। हम सल्तनत उस्मानिया के वारिस हैं सदर आली वकार। अलजायर से ट्यूनस, शाम से लबनान, फ़लस्तीन से हिजाज और बल्गारिया से अल्बानिया, 6 सदियों तक सफ़र करने वाली अजीम सल्तनत हमारे आबा की वो विरासत थी, जिसकी बुनियाद हमारे आबा ने शहदा के बहते लहू से रखी, कि आसमान शहादत पे मिसले आफ्ताब चमकते हमारे शहदा, कि जिनकी लहू की किरणें शोला खुर्शीद बनी। हमारे आबा की वो विरासत जिसे हमारे आबा ने अपने ईमान की गर्मी से कुफ्फार के सीना पुरकिना पर ऐसे वार किए कि उनका कलेजा जला दिया। हमारे आबा का बोया बीज जो चनार के दरख्त की मानिंद फलता फूलता 3 बर्रे आज़मों तक जा पहुँचा, कि नतीजा देखिए कुछ दिन में क्या से क्या निकल आया। मेरे घर की खुदाई में वही कतबा निकल आया, कुछ ऐसे जाविये से आज सूरज ने हुकूमत की। कहीं पे बीज बोया था, कहीं पौधा निकल आया, कहीं पे बीज बोया था, कहीं पौधा निकल आया। विरासत तो नस्लों में मुंतकिल होती है सदर आली वकार, मगर अफसोस सद अफसोस इस अजीम विरासत में बतौर मिरास आज हमारे पास मनाने के लिए सिर्फ हमारे आबा के अजीम कारनामे रह गए हैं। हमारे आबा की वो विरासत जिसे 948 साल पहले गद्दारी की आग में जला दिया गया, कि जिस चराग से हमारे घर में रोशनी होनी थी, उसे इब्ने सऊद और शेख नजदी से गद्दारों ने घर जलाने की खातिर इस्तेमाल किया। कि इस्लाम हमारी ताकत और कलमा हमारा कला है, कि हम इस्लाम के नाम पर खुद साख्ता तकसीम का शिकार, कि हमसे हमारी मिरास तक छीन ली गई, पर छीन लिए जाए किसी आला ज़ाक से। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, अपनी कब्र में आप गिरे ऐसे मुसलमान। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। शुक्रिया। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। हमारे जो बाकी के दोनों डिबेटर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी डाइस पर आ जाएं,
تاکہ ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنے کامنٹس دے دیں. آج کا کمپٹیشن میرے خیال سے بڑا ٹف تھا کیونکہ تینوں ڈیبیٹرز نے بڑی اچھی تقریریں کی ہیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انوشے اچھی تقریر لکھی اور انداز بھی اچھا تھا, تھوڑا تلفظ پر اور کام کر لیں. باقی اوور آل اچھا لگا مجھے, آپ کا انداز بھی اور آپ کا مواد بھی اچھا تھا. محسن مجھے لگا کہ موضوع سے ہٹ گئے. شروعات بہت اچھی تھی, انداز بھی بہت اچھا تھا, تلفظ بہت اچھا ہے آپ کا, لیکن مجھے ایسا لگا کہ آپ کو سم اپ کرنے میں تھوڑا مشکل ہوئی, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور موضوع سے ہٹ گئے. بڑا تقریر لکھی بھی بہت اچھی تھی آپ کی. ایلیا اچھی تھی تقریر, انداز بھی اچھا تھا, کانٹینٹ اور بہتر ہو سکتا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے. باقی مدد سے بتائیں. میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے ہماری فاضل جج سے. جیسے سپریم کورٹ میں وہ ہو سکتا ہے, بالکل اختلاف ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اچھا, ایلیا کی تقریر اچھی تھی, بڑا انہوں نے اچھا انداز. لیکن ایلیا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی واقعات کو آپ کتنا خوبصورت لباس دے سکتے ہیں. تو وہ ہے کہ لفاظی آپ واقعہ وہی آپ نے پنڈی کے شروع کرنا تھا, تو اسی پنڈی میں 2 واقعات اسی باغ میں ہوئے, تو آپ اس کو کس طرح سے شروع کر سکتے تھے, ایک اچھا تھا. محسن کی تقریر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل موضوع کے اعتبار سے تھی. اسے مجھے نہیں لگا کہ وہ بہت ڈیکلیمیٹری تقریر تھی. وہ جو تھا نا گھر کے چراغ اور ستون, اور انہوں نے بڑا اچھا اس کو ڈیکلیمیشن کے اندر بہت اچھا کیا. لیکن محسن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ تقریر کی روانی تھوڑی کم ہو رہی ہے, آپ سوچ کے بول رہے ہیں, رواں کم ہے, یاد کرنے میں وقت کم ملا ہوگا آپ کو, یا موضوع دیر سے جو بھی ہے, وہ میں اس بارے میں زیادہ نہیں بہتر جانتا, وہ آپ تو اس میں کہیں کمی آئی کہ اس کو ڈیلیور کرتے ہوئے اور زیادہ اچھا ہو سکتا تھا. انوشے کی تقریر اچھی تھی. انوشے نے بہت اچھی تقریر اس اعتبار سے بھی کی کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آپ اس کو کیسے جوڑیں گی, سلطنت عثمانیہ کو آپ گھر کے چراغوں سے. لیکن بہرحال آپ نے 2 نام لے لیے, اس سے تھوڑا ہوا. لیکن بڑا ٹف مقابلہ میرے پاس جو ہے وہ ہے محسن اور انوشے کے درمیان. اچھا, ہاں بہت زیادہ ٹف ہے. لیکن میرے پاس جو ہے وہ رزلٹس وہ محسن کے لیے ہیں کہ محسن آج کے فاتح, بہت ٹف ہو کے میں محسن آج کے فاتح قرار پاتے ہیں. چلیں جی محسن, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. تقریر آپ دونوں نے بھی بہت اچھی کی, لیکن کوئی بات نہیں, زندگی میں اور بہت موقع ملیں گے. تو ناظرین, صرف سٹار ڈیبیٹر کی تلاش نہیں ہے, ہمیں سٹار کوئزر کی تلاش بھی ہے. اور اب ہمیں بڑھنا ہے اپنے کوئز راؤنڈ کی جانب, لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں اسامہ اور فضا کیا کر رہے ہیں. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول